یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر میں ایک غریب درزی رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اللہ دین تھا۔ درزی نہایت محنتی اور دیانتدار انسان تھا۔ وہ صبح سے شام تک کپڑے سیتا، سوئی دھاگے سے رزق کماتا اور بڑی مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بھی کوئی ہنر سیکھے تاکہ بڑا ہو کر باعزت اور پرسکون زندگی گزار سکے۔ لیکن اللہ دین اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ایک سست اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ سارا دن گلی کوچوں میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتا پھرتا، ہنسی مذاق اور شرارتوں میں وقت ضائع کرتا۔ اسے نہ کام سے دلچسپی تھی اور نہ مستقبل کی فکر۔ وہ صرف کھانے کے وقت گھر آتا، کھانا کھاتا اور فوراً دوبارہ کھیلنے کے لیے باہر بھاگ جاتا۔ اللہ دین کے والد نے اسے بار بار سمجھایا، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے۔ وہ اسے اپنی درزی کی دکان پر ساتھ لے جاتے تاکہ وہ کام سیکھے، سلائی کا ہنر جانے اور ذمہ داری کو سمجھے۔ مگر اللہ دین موقع ملتے ہی دکان سے بھاگ جاتا اور اپنے دوستوں میں جا ملتا۔ والد اب بوڑھے ہو چکے تھے، جسم میں پہلے جیسی طاقت نہ رہی تھی۔ اکیلے سارا کام کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹے کی نافرمانی، سستی اور بے فکری نے ان کے دل کو توڑ دیا۔ آخرکار وہ مایوس ہو گئے اور یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ شاید وقت ہی اللہ دین کو کوئی سبق سکھائے گا۔ غم، محنت اور فکر نے والد کو بیمار کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد گھر کے حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ اللہ دین کی ماں نے مجبوری میں درزی کی دکان بیچ دی اور گھر چلانے کے لیے چرخے پر سوت کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی تاکہ کسی طرح اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کا بوجھ اٹھا سکے۔ اس وقت اللہ دین کی عمر 15 سال تھی، مگر عادتیں اب بھی نہ بدلیں۔ وہ اب بھی سست اور بے فکر تھا۔ ایک دن وہ گلی میں کھیل رہا تھا کہ ایک اجنبی آدمی وہاں آیا۔ اس نے اللہ دین کو غور سے دیکھا، پھر قریب آ کر بولا کہ وہ اس کا چاچا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ برسوں بعد اپنے بھائی سے ملنے آیا تھا، مگر اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے۔ حقیقت میں وہ آدمی کوئی چاچا نہیں تھا بلکہ افریقہ سے آیا ہوا ایک مکار جادو۔ اسے جادو کے علم سے معلوم تھا کہ چین کے ایک گھر میں ایک عظیم خزانہ چھپا ہے، اور اس خزانے میں ایک جادوئی چراغ ہے جو اپنے مالک کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا سکتا ہے۔ جادوگر جانتا تھا کہ وہ چراغ صرف اللہ دین نامی ایک غریب لڑکا ہی نکال سکتا ہے، اسی لیے وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ اس نے اللہ دین کو جھوٹی کہانیاں سنائی، بتایا کہ وہ تجارت کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا اور اب واپس آ کر اپنے بھتیجے کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ دین اس کی باتوں میں آ گیا کیونکہ اس نے کبھی اپنے چاچا کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ جادوگر نے اپنی جیب سے 2 دینار نکال کر اللہ دین کو دیے اور کہا کہ یہ اپنی ماں کو دے دینا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ شام کو ان کے گھر آئے گا اور اپنی بھابھی سے ملے گا۔ اللہ دین خوشی خوشی گھر پہنچا اور ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ ماں پہلے تو حیران ہوئی کہ ان کا کوئی دیور زندہ ہے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید وہ سچ کہہ رہا ہو۔ شام کو جب جادوگر گھر آیا تو اس نے ہمدردی کا ناٹک کیا، رو رو کر افسوس کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اللہ دین کو کام سکھائے گا اور ایک اچھا انسان بنائے گا۔ اگلی صبح جادوگر دوبارہ آیا۔ وہ اللہ دین کو سیر کرانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے اسے نئے اور قیمتی کپڑے دلائے، شہر کے خوبصورت باغات دکھائے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلائے تاکہ لڑکے کا دل جیت سکے۔ چلتے چلتے وہ شہر سے بہت دور ایک سنسان ریگستان میں پہنچ گئے۔ اللہ دین تھک چکا تھا۔ اس نے واپس گھر جانے کی التجا کی، مگر جادوگر نے دلاسا دیا اور کہا کہ وہ اسے ایک ایسی حیرت انگیز چیز دکھانے والا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آخرکار وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی میں پہنچے۔ وہاں جادوگر نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس میں جادوئی سفوف ڈالا اور عجیب و غریب الفاظ پڑھنے لگا۔ اچانک زمین زور سے ہلی اور ایک سنگ مرمر کا بھاری تختہ ظاہر ہوا جس کے بیچ ایک انگوٹھی لگی تھی۔ اللہ دین یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا
اور پیچھے ہٹنے لگا، مگر جادوگر نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس پتھر کے نیچے ایک عظیم خزانہ چھپا ہے جو صرف اس کے نام سے کھلے گا۔ لالچ میں آ کر اللہ دین مان گیا۔ اس نے جادوگر کی ہدایت پر عمل کیا اور بھاری پتھر آسانی سے ہٹ گیا۔ نیچے ایک گہری غار ظاہر ہوئی جس میں سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ جادوگر نے اسے سمجھایا کہ اندر سونے سے بھرا باغ ہوگا، مگر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ سیدھا اس کمرے میں جانا جہاں ایک پرانا چراغ رکھا ہے، اور وہ چراغ لے آنا۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر اللہ دین کو پہنا دی تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اللہ دین غار میں اترا تو وہاں کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ درختوں پر پھلوں کی جگہ ہیرے، جواہرات اور یاقوت لٹک رہے تھے۔ وہ سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں ایک گرد آلود پرانا چراغ رکھا تھا۔ اس نے چراغ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ واپسی پر وہ لالچ میں آ گیا اور کچھ جواہرات بھی توڑ کر جیبوں میں بھر لیے۔ جب وہ غار کے دہانے پر پہنچا تو جادوگر نے پہلے چراغ مانگا۔ اللہ دین نے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اسے باہر نکالو۔ جادوگر غصے میں آ گیا اور جادو پڑھ کر بھاری پتھر دوبارہ غار کے منہ پر رکھ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ دین اندھیرے غار میں قید ہو گیا۔ وہ روتا رہا، 3 دن تک بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ مایوسی میں اس نے ہاتھ جوڑے تو اس کی انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی آپس میں رگڑ کھا گئی۔ اچانک ایک عظیم الجثہ جن ظاہر ہوا اور بولا، حکم کیجئے میرے آقا، میں اس انگوٹھی کے مالک کا غلام ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ دین پہلے تو ڈر گیا، مگر جن کی اللہ دین نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم واقعی میرے غلام ہو تو مجھے اس اندھیرے غار سے باہر نکال کر میرے گھر پہنچا دو۔ جن نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ پلک جھپکتے ہی زمین شک ہوئی اور اللہ دین خود کو اپنے گھر کے سہ میں کھڑا پایا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی تو وہ خوشی سے رو پڑا۔ ماں اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ 3 دن سے لاپتہ تھا اور وہ اسے مرا ہوا سمجھ بیٹھی تھی۔ اللہ دین نے اپنی ماں کو جادوگر کی مکاری اور غار کے تمام واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ وہ بہت تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ 3 دن کی مسلسل بھوک اور خوف کے بعد وہ اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ لگاتار 3 دن تک سوتا ہی رہا۔ جب وہ بیدار ہوا تو گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نے افسوس سے کہا، بیٹے، میرے پاس بیچنے کو کچھ نہیں بچا، میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ اسی وقت اللہ دین کو وہ پرانا چراغ یاد آ گیا جو وہ غار سے لایا تھا۔ اس نے کہا، اماں، اس چراغ کو بازار میں بیچ دیتے ہیں، شاید کچھ پیسے مل جائیں۔ ماں نے چراغ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بہت گندا اور گرد آلود ہے۔ اس نے سوچا کہ پہلے اسے صاف کر لیتی ہوں تاکہ اچھی قیمت مل سکے۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا، اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا اور انگوٹھی والے جن سے بھی کہیں بڑا زیادہ طاقتور جن سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز گرجدار تھی۔ اس نے کہا، حاضر ہوں میرے آقا، میں اس چراغ کا غلام ہوں، اب جو حکم دیں گے میں پورا کروں گا۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ دین کی ماں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ اللہ دین نے ہمت کر کے چراغ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمارے لیے بہترین کھانا لے آؤ۔ جن غائب ہوا اور لمحوں میں واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں چاندی کی 12 قیمتی تھالیاں تھیں جو طرح طرح کے لذیذ کھانوں اور پھلوں سے بھری ہوئی تھیں۔ جب ماں کو ہوش آیا تو وہ یہ شاہی دسترخوان دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ایسا کھانا اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماں بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بعد میں اللہ دین نے چند چاندی کی تھالیاں بازار میں بیچ دیں۔ ان کے بدلے انہیں اتنے پیسے ملے کہ ان کی غریبی ختم ہو گئی۔ اب اللہ دین اور اس کی ماں آرام اور سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ دین اب پہلے جیسا سست نہیں رہا تھا۔ وہ روز بازار جاتا، تاجروں سے ملتا جلتا اور دنیا داری کے طور طریقے سیکھنے لگا۔ ایک دن بازار میں منادی ہوئی کہ سب لوگ اپنے گھروں میں چھپ جائیں کیونکہ بادشاہ کی بیٹی گزرنے والی ہے۔
अल्लादीन के दिल में शहजादी को देखने की शदीद ख्वाहिश जाग उठी। वो छप कर एक जगह खड़ा हो गया। जैसे ही शहजादी बदरालबुदूर ने निकाब हटाया, अल्लादीन उसके हसन को देखकर अपना दिल हार बैठा। वो फौरन घर लूटा और अपनी मां से जिद करने लगा कि वो बादशाह से इसका रिश्ता मांगे। मां ने कहा, बेटे होश करो, हम गरीब लोग हैं और वो बादशाह की बेटी है। तब अल्लादीन ने वो कीमती जवाहरात मां को दिखाए जो वो गार के दरख्तों से तोड़ कर लाया था। वो जवाहरात इतने कीमती थे कि बादशाह के खजाने में भी वैसे ना थे। अल्लादीन के इसरार पर उसकी मां रेशमी कपड़े में जवाहरात बांध कर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गई। वो बहुत घबराई हुई थी। दरबार में पहुंचकर वो एक कोने में खामोश खड़ी रही। 7 दिन तक आती रही मगर हिम्मत ना कर पाई। आखिरकार बादशाह की नजर इस पर पड़ गई। इसने वजीर से कहा, इस बूढ़ी औरत को मेरे पास लाओ, ये कई दिनों से यहां आ रही है। बादशाह ने पूछा, ए अम्मा, तुम्हें क्या हाजत है? लरजती आवाज में मां ने कहा, बादशाह सलामत, पहले वदा करें कि मुझे सजा नहीं देंगे। बादशाह के वादे के बाद इसने जवाहरात की पोटली खोल दी। उनकी चमक से पूरा दरबार रोशन हो गया। बादशाह दंग रह गया। जब इसने अल्लादीन और शहजादी के रिश्ते की बात सुनी तो हैरान हुआ। वजीर ने कान में मशवरा दिया कि 3 महीने बाद जवाब दिया जाए। 2 महीने गुजरे तो शहर में चरागां हो गया। मालूम हुआ कि शहजादी की शादी वजीर के बेटे से हो रही है। ये सुनकर अल्लादीन बहुत गमगीन हो गया। इसने फौरन चिराग रगड़ा और जिन से हुक्म दिया कि इस रात शहजादी और वजीर के बेटे को उठाकर मेरे पास ले आओ। जिन ने वैसा ही किया। 2 रातों के अजीब वाकयात के बाद वजीर का बेटा खुद ही इस शादी से दस्तबरदार हो गया। 3 महीने पूरे होने पर बादशाह ने एक सख्त शर्त रखी। 40 सोने के थाल जवाहरात से भरे और 40 हबशी गुलाम। अल्लादीन ने मुस्करा कर जिन को हुक्म दिया। अल्लादीन ने चिराग के जिन से एक ऐसा शानदार महल बनवाया जिसकी मिसाल दुनिया में ना थी। फिर अल्लादीन और शहजादी बदरालबुदूर की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। वो बरसों खुशी से रहे। मगर एक दिन मक्कार जादूगर वापस आया और चिराग चालाकी से हासिल करके महल और शहजादी को अफ्रीका ले गया। बादशाह ने गुस्से में अल्लादीन को गिरफ्तार कर लिया। अवाम के दबाव पर इसे 40 दिन की मोहलत दी गई। मायूस होकर अल्लादीन जंगलों और सहराओं में भटकता रहा। आखिर एक दरिया के किनारे बैठकर उसने दुआ की। इसी वक्त उसकी उंगली में मौजूद जादुई अंगूठी रगड़ खा गई। अंगूठी का जिन जाहिर हुआ और बोला, हुक्म कीजिए मेरे आका। अल्लादीन ने कहा, मेरा महल और मेरी बीवी वापस ला दो। जिन ने आजिजी से कहा, आका, ये काम चिराग का जिन कर सकता है, मेरी ताकत इससे कम है। ये सुनकर अल्लादीन कुछ देर सोच में पड़ गया। अगर तुम महल नहीं ला सकते तो मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा महल मौजूद है। जिन ने फौरन कहा, जैसा आपका हुक्म। पलक झपकते ही अल्लादीन वहां से गायब हो गया और खुद को अफ्रीका के एक दूर दराज इलाके में अपने शानदार महल के सामने खड़ा पाया। अपना महल देखकर उसकी आंखें भर आईं। इसने सुजद शुक्र अदा किया और अल्लाह का शुक्र बजा लाया। फिर वो रात होने का इंतजार करने लगा ताकि खामोशी से महल में दाखिल हो सके। जब रात हुई तो इसने देखा कि शहजादी बदरालबुदूर महल की खिड़की में बैठी रो रही है। अल्लादीन ने इशारे से इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जैसे ही शहजादी की नजर अल्लादीन पर पड़ी तो खुशी से इसकी आंखें चमक उठीं। वो फौरन एक खुफिया दरवाजे से अल्लादीन को महल के अंदर ले आई। शहजादी ने रोते हुए बताया कि मक्कार जादूगर रोज इसे तंग करता है और जबरदस्ती कहता है कि वो अल्लादीन को भूलकर इससे शादी कर ले। मगर इसने हर बार इसे झड़क दिया और हमेशा अपने शौहर का इंतजार करती रही। अल्लादीन ने पूछा, वो जादुई चिराग कहाँ रखता है? शहजादी ने जवाब दिया,
وہ چراغ کو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتا۔ یہ سن کر اللہ دین سمجھ گیا کہ چراغ چھیننا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے شہزادی کو ایک خاص زہریلا سفوف دیا اور کہا، آج رات جب وہ کھانے پر آئے تو اسے باتوں میں الجھانا اور یہ سفوف اس کے مشروب میں ملا دینا۔ شہزادی نے ہمت باندھی اور اپنے شوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی بڑا خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے۔ منصوبے کے مطابق شہزادی نے جادوگر کو کھانے کی دعوت دی۔ یہ دیکھ کر جادوگر بہت حیران اور بے حد خوش ہو گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ شہزادی نے آخرکار اللہ دین کو بھلا دیا ہے اور اب اسے اپنا لیا ہے۔ جب جادوگر کمرے میں داخل ہوا تو شہزادی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے سجے ہوئے تھے۔ جادوگر اپنی کامیابی کی خوشی میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے کسی چال کا ذرا بھی شک نہ ہوا اور وہ مزے سے کھانے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں شہزادی نے موقع پا کر جادوگر کے مشروب کے پیالے میں وہ زہریلا سفوف ملا ڈال۔ جیسے ہی جادوگر نے وہ مشروب پیا، چند ہی لمحوں میں اس کا سر چکرانے لگا، وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جادوگر کے گرتے ہی اللہ دین اپنی چھپنے کی جگہ سے باہر آ گیا۔ اس نے فوراً جادوگر کی آستین ٹٹولی اور اپنا جادوئی چراغ نکال لیا۔ چراغ کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے فوراً چراغ کو رگڑا۔ دھوئیں کے بادل سے چراغ کا جن ظاہر ہوا اور بولا، لبیک میرے آقا، حکم کیجئے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ اللہ دین نے کہا، اس مکار جادوگر کی لاش کو یہاں سے دور پھینک دو اور اس پورے محل کو اس میں موجود تمام لوگوں سمیت دوبارہ اس کی اصلی جگہ یعنی چین کے شہر میں پہنچا دو۔ جن نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور پلک جھپکتے ہی محل دوبارہ بادشاہ کے محل کے سامنے اپنی اصل جگہ پر موجود تھا۔ اگلی صبح جب بادشاہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کا کھویا ہوا سکون لوٹ آیا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس پہنچا۔ اللہ دین نے بادشاہ کو جادوگر کی تمام سازشیں اور اپنی پوری جدوجہد تفصیل سے سنا دی۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے اللہ دین پر شک کیا تھا۔ اس نے اللہ دین سے معافی مانگی اور پورے شہر میں ایک بار پھر جشن کا سما بن گیا۔ کئی سال بعد جب بوڑھے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ دین کو ملک کا نیا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کا خاص خیال رکھا۔ اس نے جادوئی چراغ کو ایک محفوظ جگہ چھپا دیا تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ اللہ دین کی ماں اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس نے اپنی باقی زندگی آرام اور سکون سے گزاری۔ یوں ایک غریب اور سست لڑکا اپنی ہمت، سمجھداری اور قسمت کی بدولت ایک عظیم اور عادل بادشاہ بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑ دیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس شہر یا کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔